هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر احکام قرآن پروگرام جو ہے اپنے اصل پیٹرن پر لیے حاضر خدمت ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 34 کے تحت تفسیر قرآن بیان کی جائے گی، اور ہم یہ جانیں گے کہ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن احکام کا ارشاد فرمایا ہے اور کیا کیا احکام بیان ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ان آیات مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ وہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے اور ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں، ان کا بدلہ یہی ہے کہ گن گن کر قتل کیے جائیں یا سولی دیے جائیں، یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹے جائیں، یا زمین سے دور کر دیے جائیں۔ یہ دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب۔ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ مگر وہ جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین کرام، ان دو آیات مبارکہ کے تناظر میں کن نکات پر گفتگو ہوگی، آئیے ان کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی، آیت نمبر 33 اور 34 کے ضمن میں زیر بحث لائے جانے والے نکات۔ نمبر 1، آیت مبارکہ کا موضوع کیا ہے؟ نمبر 2، محاربت اور فساد فی الارض کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 3، آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ نمبر 4، قرآن پاک نے مختلف انداز پر ڈاکو کی کیا سزا بیان کی ہے؟ نمبر 5، ریاست مجرم کو عام معافی دینے کا اختیار کس حد تک رکھتی ہے؟ جرائم اور ان کی سزا، یہ ہے اس آیت مبارکہ کا بنیادی موضوع۔ ہوتا یہ ہے کہ جرائم بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جس کا ضرر، جس کا اثر محدود ہوتا ہے، لیکن کچھ جرائم ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا ضرر بہت وسیع ہوتا ہے، اس سے پورے معاشرے پر خوف پھیل جاتا ہے، دہشت طاری ہو جاتی ہے، لوگ خود کو غیر محفوظ تصور کرنے لگتے ہیں۔ ایسے جرائم میں سے ایک جرم ڈاکہ زنی بھی ہے۔ عام طور پر جب ڈاکو ڈاکہ ڈالتے ہیں تو بعض اوقات وہ قتل بھی کر دیا کرتے ہیں، لوگوں کے مال چھینتے ہیں، انہیں خوف زدہ کرتے ہیں۔ تو یہ وہ جرائم ہیں کہ جس سے معاشرے کا امن خراب ہوتا ہے، معاشرے پر دہشت طاری ہوتی ہے۔
تو اس آیت مبارکہ نے اس جرم کے تعلق سے احکامات بیان فرمائے کہ یہ جرم جو کرنے والے لوگ ہوں گے ان کی سزا کیا ہوگی، انہیں کیا سزا ملے گی۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، کہ وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین پر فساد برپا کرتے ہیں۔ اب نقطہ یہ ہے کہ محاربت کسے کہتے ہیں، محاربت کا کیا معنی ہے؟ دیکھیے، فساد اصلاح کی ضد ہے، اور امن کی جو ضد ہے وہ ہے محاربت یا حرب یا جنگ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر یہ کہا گیا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ حالانکہ بات ہو رہی ہے ڈاکوؤں کی، اور کہا یہ گیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑتے ہیں۔ علماء نے بیان کیا کہ اس کی دو توجیحات ہیں۔ پہلی توجیہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اذیت پہنچانا، انہیں تکلیف پہنچانا، یہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو ایذا پہنچانا ہے۔ تو جو لوگ یہ فعل کرتے ہیں، ڈاکہ زنی کرتے ہیں، لوگوں کے مال چھینتے ہیں، انہیں دہشت زدہ کرتے ہیں، انہیں خوف دلاتے ہیں، تو لوگ اذیت کا شکار ہوتے ہیں۔ اور اللہ اور اس کے رسول نے یہ قرار دے رکھا ہے کہ جس نے مسلمان کو اذیت پہنچائی گویا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی۔ دوسرا معنی علماء نے یہ بیان کیا کہ شریعت مطہرہ نے، اللہ اور اس کے رسول نے ایک نظام ہمیں دیا ہے۔ وہ نظام امن سکھاتا ہے، جان کی حفاظت سکھاتا ہے، مال کی حفاظت سکھاتا ہے۔ تو ڈاکہ زنی، چوری، اسٹریٹ کرائم، چھینا جھپٹی، لوگوں پر خوف طاری کرنا، دہشت طاری کرنا، ٹیررزم، اس طرح کی جو چیزیں، جتنی بھی جرائم ہیں، یہ اس نظام سے متصادم ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے نظام کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ چونکہ اس آیت مبارکہ کے اندر جو سزا بیان کی جا رہی ہے ایک ایسے جرم پر ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے نظام کی خلاف ورزی پر مشتمل ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، کہ جو لوگ یہ فعل کرتے ہیں گویا کہ وہ اللہ سے جنگ لڑتے ہیں، اللہ کے رسول سے جنگ لڑتے ہیں، اللہ کا جو بنایا ہوا نظام ہے اس سے جنگ لڑتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ کب نازل ہوئی؟ اس کا شان نزول کیا ہے؟ علماء نے ایک سے زیادہ اس کے شان نزول بیان فرمائے۔ ایک شان نزول یہ بیان کیا گیا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل کتاب کے درمیان ایک معاہدہ تھا کہ ہماری مخالفت نہ کرو، ہم تمہاری مخالفت نہیں کریں گے، یعنی ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے۔ پھر اہل کتاب نے معاہدہ توڑ دیا، اہل کتاب کا ایک قبیلہ تھا، اس نے توڑ دیا معاہدہ، اور مسلمانوں پر ڈکیتیاں شروع کی، انہیں قتل بھی کیا۔ اس موقع پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں۔ دوسرا ایک واقعہ مفسرین نے یہ بیان کیا کہ ہلال بن عمیر، اس کی قوم نے ایک معاہدہ کر رکھا تھا، لیکن اس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور اس کی قوم قتل کیا مسلمانوں کو، ان کے مال و اسباب چھین لیے۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ تیسری ایک اور بہت ہی مشہور روایت ہے جو اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے تعلق سے بیان کی جاتی ہے کہ ایک واقعہ ہوا اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سزا بیان فرمائی۔ اس وقت تک قرآن پاک نے ڈاکہ زنی کی کوئی سزا بیان نہیں کی تھی۔ پھر اس واقعے کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہوئیں اور سزا بیان کی گئی۔ وہ واقعہ کیا ہوا تھا کہ ایک موقع پر کچھ لوگ آئے اور انہوں نے خود کو مسلمان ظاہر کیا، بیمار ہو گئے مدینہ منورہ میں آ کر، تو انہیں جہاں پر صدقے کے اونٹ کھڑے ہوتے تھے وہاں انہیں بھیج دیا گیا کہ جاؤ، انہیں وہیں کی آب و ہوا راس آئے گی
تو جانوروں کے درمیان انہوں نے رہنا شروع کیا، اور نبی اکرم علیہ السلام نے ان کے لیے ایک علاج بھی تجویز کیا۔ اب حضور اکرم علیہ السلام کیا تجویز کریں، آپ مالک و مختار ہیں۔ اونٹوں کا پیشاب ان کے لیے علاج میں تجویز کیا گیا، اور جب وہ صحت یاب ہو گئے تو انہوں نے اونٹ چوری کیے، اور جو رکھوالا تھا وہاں کا اسے قتل کیا، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے، مسلح کیا، اور قتل کر کے فرار ہو گئے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے حضرت یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پیچھے بھیجا، تو ان لوگوں نے انہیں بھی شہید کر دیا۔ پھر وہ لوگ پکڑ کر لائے گئے، اور پھر انہیں ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے اور انہیں قتل کیا گیا اور صحرا میں پھینک دیا گیا۔ اس موقع پر پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور قرآن نے بھی جو ڈاکہ زنی کی جو سزا ہے اس کا بیان کیا، اور اس کی تفصیلات اور اس کے جزیات کو بیان کیا۔ اب چونکہ اس واقعے کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ جناب ان کو اونٹوں کا پیشاب پلایا گیا، تو بات یہ ہے کہ اونٹ کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے، اور ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ ناپاک چیز سے علاج نہیں ہوتا۔ وہ لوگ منافقین تھے، اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھے، انہوں نے چھوٹے موٹے طور پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ان کے لیے جو کچھ تجویز فرمایا، آپ نے تجویز فرمایا، درست فرمایا، لیکن ہمارے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی کوئی بات کر سکیں۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر ڈاکہ کرنے والے کی سزا کا بیان ہوا کہ جناب اسے کیا سزا دی جائے گی۔ فرمایا گیا ان یقتلوا، انہیں قتل کر دیا جائے۔ کب قتل کیا جائے گا؟ صرف مال چھیننے سے قتل نہیں کیا جائے گا، جبکہ انہوں نے قتل بھی کیا ہو۔ مزید تفصیلات میں بیان کر رہا ہوں۔ او یصلبوا، یا انہیں پھانسی دی جائے۔ او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، ایک ہاتھ اور دوسرا جو پاؤں نے اگر سیدھا ہاتھ کاٹا ہے تو الٹا پاؤں کاٹ دیا جائے۔ او ینفوا من الارض، یا زمین سے دور کر دیے جائیں۔ تو بنیادی طور پر اس آیت مبارکہ کے اندر 4 انداز کی سزائیں بیان کی گئیں۔ قتل کیا جانا، پھانسی پر لٹکانا، پھانسی پر بھی جس کو لٹکایا جاتا ہے قتل کیا جاتا ہے، لیکن ذرا اس میں تفصیل ہے۔ قتل تو کیا جائے گا، لیکن پھانسی پر لٹکانے کے اندر مزید کیا کیا ہوگا میں آگے چل کر اللہ نے چاہا تو بیان کرتا ہوں۔ تیسری چیز یہ بیان کی گئی کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیا جائے، اور چوتھی چیز یہ بیان کی گئی کہ او ینفوا من الارض۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں مراد یہ لیتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو، یعنی یہاں مراد یہ ہے کہ جیل میں بند کر دیا جائے۔ اب کس کو جیل میں بند کیا جائے، کس کو صرف ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، اس کی تفصیل یہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ کس طرح کے ڈاکو ہوں، کیا شرائط پائے جائیں تو اس آیت مبارکہ میں بیان کردہ سزا ان پر جاری ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے 5 شرائط علماء نے بیان کی، بہر شرط میں بھی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ان میں اتنی طاقت ہو کہ راہگیر ان کا مقابلہ نہ کر سکیں، ہتھیار سے یا پتھروں سے یا کسی اور چیز سے مقابلہ نہ کر سکیں، اور وہ ڈاکو راہگیروں پر غالب آ جائیں۔ اور آج کل تو پسٹل کا دور ہے، کلاشنکوف کا دور ہے، ایک پسٹل لے کر آ گئے تو اس کے سامنے تو عام طور پر غالب آ جاتے ہیں۔ دوسری شرط یہ بیان کی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک کہ بیرون شہر راہزنی ہو، یا اگر شہر میں ہو تو رات کے وقت ہتھیاروں سے ڈاکہ ڈالا ہو۔ اور تیسری چیز یہ بیان کی گئی کہ مسلمانوں کے علاقے میں ہو، دارالاسلام میں ہو۔ چوتھی چیز یہ بیان کی گئی کہ چوری کی ساری شرائط پائی جاتی ہوں، یعنی 10 درہم کی اگر چوری ہوتی ہے تو سزا جاری ہوتی ہے، حد جاری ہوتی ہے۔ یہ بھی سزا ایک حد ہی کی صورت ہے، اور 10 درہم بنتے ہیں تقریباً 2 تولہ 7.5 ماشے چاندی، جس کی قیمت بنتی ہے تقریباً 3.5 سے 4,000 5,000 روپے۔ کم از کم اتنی مالیت کا ڈاکہ ہو، اس سے کم کا نہ ہو۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ توبہ کرنے سے پہلے،
انہیں گرفتار کر لیا گیا ہو، اگر توبہ کر لیں تو پھر کیا ہوگا، اس کی تفصیل میں آگے چل کر بیان کرتا ہوں۔ اب سزا کی تفصیل اور کیفیات۔ محترم ناظرین کرام، ممکن ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ جی کہ کیسا موضوع ہے، کیا باتیں بیان ہو رہی ہیں، کہاں ایسا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ اگر اسلامی سزائیں کہیں ان پر عمل نہیں ہو رہا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کی آیت کا معنی اور مفہوم نہیں سمجھیں گے۔ فہم قرآن، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو جاننا، قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس کے متعلق تعلیمات حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے صحت مندی کا سامان ہے۔ تو آپ اپنی سوچ کا جو زاویہ ہے وہ یہ رکھیں کہ قرآن نے کیا کہا ہے۔ اگر آپ یہ رکھیں گے کہ ایسا کہاں ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ جو اندر داخل ہونے کا راستہ ہے وہ بند ہو جائے اور کوئی چیز اندر نہ جائے۔ پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن نے کہا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، سزا پر عمل کیسے ہوگا، عملداری کیسے ہوگی۔ ایک اگلا سوال ہے، یہ ریاست کا کام ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ قرآن و حدیث میں آنے والی چیزوں پر عمل کرے۔ اب اگر صرف ڈاکوؤں نے مال چرایا اور کسی کو قتل نہیں کیا تو پھر یہ کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں گے، اور اگر مال نہیں چرایا صرف قتل کیا، پہلی صورت یہ تھی کہ قتل نہیں کیا مال چرایا، اب دوسری صورت یہ ہے کہ مال تو نہیں چرایا، بندے کو قتل کیا، کوئی شور وور ہو گیا ہوگا، بھاگ گئے، بس قتل کر کے بھاگ گئے، تو پھر جنہوں نے قتل کیا انہیں بھی حاکم اسلام یا قاضی اسلام قتل کرنے کے احکام جاری کرے گا۔ تو یہ حد ہے، کسی انفرادی بندے کا کام نہیں ہے، یہ نظام کا کام ہے، سسٹم کا کام ہے، ریاست کا کام ہے۔ آگے چلتے جناب، اب تیسری صورت کہ قتل بھی کیا اور مال بھی چرایا۔ اب یہ ہے کہ حاکم اسلام کی یہ مرضی ہے اور ثواب دید ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسئلہ بیان فرمایا، چونکہ اس آیت میں لفظ او ہے، او کہتے ہیں اور کو، کہتے ہیں بھائی دس از اور دس از، یہ چیز یا یہ چیز، او کا معنی ہے اور، تو اس لیے یہاں اختیار دیا گیا ہے کہ اگر اس نے چوری بھی کی اور قتل بھی کیا تو پھر یا تو صرف قتل کر دے حاکم اسلام اسے، یا چاہے تو ہاتھ پاؤں بھی کاٹ دے اور ساتھ ہی ساتھ اسے قتل بھی کرے، یا ہاتھ پاؤں بھی کاٹ دے اور ساتھ ہی ساتھ اسے سولی پر بھی چڑھائے، یا ہاتھ پاؤں کاٹ کے قتل کر کے پھر ایک علامتی طور پر سولی پہ چڑھا دے اور چوک پر لٹکا دے، لوگ دیکھتے رہیں، اس سے عبرت حاصل کرتے رہیں۔ دونوں سزائیں یہاں جمع ہو سکتی ہیں، اور قاضی اسلام یا حاکم اسلام چاہے تو ایک ہی سزا جاری کرے، بڑی سزا، یعنی قتل کرنا صرف۔ تو یہاں جو ہے وہ مختلف صورتیں بنتی ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ نہ مال چرایا اور نہ ہی اس نے قتل کیا۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ 4 طرح کی سزائیں بیان کی ہیں۔ چوتھی سزا یہ بیان کی گئی تھی کہ انہیں زمین سے الگ کر دیا جائے۔ اس کی تعبیر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لی ہے کہ ان لوگوں کو قید کر دیا جائے گا۔ کب قید کیا جائے گا کہ جناب ڈاکو آنے کے بعد انہوں نے ڈاکہ مارا، لیکن ہوا یہ کہ کوئی مال ہی نہیں تھا وہاں پر، یا ابھی وہ اپنے منصوبے کو پر عمل کر ہی رہے تھے کہ شور مچ گیا اور لوگ آنا شروع ہو گئے، وہ بھاگ گئے وہاں سے، لیکن بعد میں پکڑ لیے گئے۔ اب انہوں نے نہ تو قتل کیا تھا، نہ انہوں نے کوئی مال چرایا تھا اور نہ قتل کیا تھا، لہٰذا اس بنا پر قتل تو نہیں کیے جا سکتے، ہاتھ پاؤں تو نہیں کاٹے جا سکتے، لیکن ان کا جرم ثابت ہو چکا ہے کہ یہ اس مقصد کے لیے آئے تھے اور یہ لوگوں کو دہشت زدہ کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر قرآن کریم فرقان حمید نے ان کی یہ سزا بیان کی۔ اب ان کو قاضی جیل میں ڈالنے کی سزا دے گا، تاحال یہ کہ ان کا حال بہتر ہو اور یہ توبہ کے آثار ان پر ظاہر ہوں، پھر جا کر انہیں چھوڑا جائے گا۔ تو یہ وہ 4 چیزیں تھیں کہ جس کے متعلق آیت نمبر 33 کے اندر بیان کیا گیا کہ کس کس طرح جو ہے
وہ ان کی سزائیں جاری ہوں گی، اور ان 4 چیزوں میں ہم 4 چیزوں کو 3 میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ ایک صورت میں قتل ہے، ایک صورت میں صرف چوری کی ہو تو ہاتھ پاؤں کاٹنا ہے، اور جو تیسری صورت ہے جیل میں ڈالنا ہے۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا اگلا نقطہ یہ ہے کہ ریاست کو مجرم کو عام معافی دینے کا اختیار کس قدر ہے۔ اس کا تعلق ہے آیت نمبر 34 سے۔ آیت نمبر 34 میں فرمایا گیا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے یہ کہ یہ لوگ توبہ کر لیں، من قبل ان تقدروا علیہم، کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے، اس سے پہلے اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں تو پھر یہ جو سزائیں بیان کی گئیں اس سے پہلے اب معاملہ کچھ اور ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ سزائیں بالکل معاف ہو جائیں گی، نہیں، اب معاملہ کچھ اور ہوگا۔ اب معاملہ یہ ہوگا کہ ان پر حد جاری نہیں ہوگی، یعنی ان پر ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں ان کے، ایسا نہیں ہوگا۔ ریاست لازمی طور پر قتل ہی کرے، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ اگر تو انہوں نے مال چرائے تھے، مثال کے طور پر پہلی شرط تو قرآن پاک نے یہ بیان کی کہ انہوں نے گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر لی، ہتھیار ڈال دیے۔ ہم سنتے ہیں کہ جناب فلاں ڈاکو نے ہتھیار ڈال دیے، گرفتاری دے دی۔ ایک ہوتا ہے گرفتار کرنا، ایک ہوتا ہے گرفتاری دینا۔ تو قرآن پاک کی آیت میں گرفتاری دینے کی بات ہو رہی ہے کہ جب خود آ کر انہوں نے گرفتاری دے دی، اب جو ریاست نے سزا مقرر کی تھی جس کا تعلق حق عبد سے نہیں ہے، بندوں کے حکم سے نہیں ہے، صرف اور صرف ریاست کا اختیار تھا، تو وہ سزا معاف کر دی جائے گی۔ ریاست کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اپنی جو سزا ہے وہ معاف کر دے۔ لہذا چوری کے بدلے میں جو ہاتھ پاؤں کاٹنے کی سزا تھی اب وہ جاری نہیں ہوگی، البتہ جو لوگوں کے مال تھے وہ ان کو واپس کرنے ہوں گے، وہ مال واپس دینے ہوں گے، اس کا جو تاوان ہے وہ ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر قتل کر دیا تھا، اگر تو یہ گرفتار ہو جائیں پھر تو لاکھ کہتے رہے ہم توبہ کرتے ہیں، نہیں سنی جائے گی۔ اگر قتل کر دیا تھا اور آ کر گرفتاری دے دیتے ہیں، یہ ڈاکوؤں کی بات بیان ہو رہی ہے، ہر قاتل کا تذکرہ مراد نہیں ہے، کیونکہ جو ڈاکو نہیں ہے اس کے تو عام مسائل ہیں، اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں تو اس عام کیٹیگری ہی میں داخل ہو جائیں گے۔ توبہ کر کے پھر گرفتاری دیتے ہیں تو اب جو پہلی صورت تھی کہ لازمی طور پر انہیں قتل کیا جانا تھا، اب وہ صورت نہیں ہوگی، بلکہ اب قصاص کے احکام جاری ہوں گے۔ اور قصاص کے اندر 3 آپشن ہوتے ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہوتا ہے کہ ورثہ چاہیں، بات اب ورثہ پر آ گئی ہے، اب ریاست کا جو حق ہے وہ اس نے چھوڑ دیا ہے، ورثہ چاہیں تو قصاص لے لیں، ورثہ چاہیں تو دیت لے لیں، اور ورثہ چاہیں تو معاف کر دیں۔ قتل کی صورت میں یہ ہوگا۔ اور جو دوسری صورت تھی مال چرانے کی، اس کا میں نے عرض کیا اب ہاتھ پاؤں نہیں کاٹے جائیں گے، بلکہ اب جن لوگوں کا مال تھا وہ مال واپس لے کر انہیں معاف کر دیں گے۔ اور جو تیسری صورت تھی وہ صورت بھی یہاں ریاست جو ہے وہ چھوڑ سکتی ہے جب یہ لوگ توبہ کر کے خود کو ریاست پر پیش کر دیں۔ تو اس 34 نمبر جو آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر جو معنی اور مفہوم بیان کیا گیا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب یہاں ایک اور بحث جنم لیتی ہے کہ یہاں تو ایک خاص تناظر کے اندر اور ڈاکہ زنی کے اندر قرآن پاک نے ایک متبادل صورت بیان کی ہے کہ جناب اگر یہ گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر لیتے ہیں اور خود کو پیش کر دیتے ہیں، ریاست کے حوالے کر دیتے ہیں، تو اب متبادلاً اب سزائیں یہ ہوں گی۔ تو کیا ریاست ہر طرح کی سزا معاف کرنے کا اختیار رکھتی ہے؟ بہت ساری صورتیں تو وہ ہیں کہ جو معاف کرنے کا اختیار رکھتی ہے، لیکن حدود اللہ کو معاف کرنے کا اختیار نہیں رکھتی، سوائے یہ جو صورت بیان ہوئی ہے اس صورت کے۔ باقی صورتوں میں جو سزا ہے وہ جاری ہوگی، جیسے زنا کی سزا ہے، حد شرب ہے، اور جو سزائیں ہیں، حدود اللہ کا معاملہ الگ ہے، تعزیرات کا معاملہ الگ ہے۔ تعزیرات کے اندر ریاست کو بڑے وسیع اختیارات حاصل ہوتے ہیں، اور قصاص کے معاملے کے اندر بھی اگر ریاست بالکل معاف کر دے، ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ بھئی
رحم کی اپیل کی جاتی ہے اور درخواستیں بھیجی جاتی ہیں، اور پھر جس کو اختیار ہوتا ہے وہ سائن کر دیتا ہے، تو جی اب جو سزا جاری ہوئی تھی اس کے اوپر کہ جناب اسے قتل کیا جائے، پھانسی دی جائے، وہ بھی معاف ہو گئی۔ لیکن شریعت مطہرہ کی تعلیمات یہ ہیں کہ اس کا تعلق لوگوں کے حقوق سے ہے، ورثہ کا حقوق یہاں پر موجود ہے۔ وہ قصاص اگر لینا چاہیں گے تو لازمی طور پر ریاست اس بات کی پابند ہے کہ قصاص جاری کرے۔ ہاں اگر ورثہ قصاص لینے پر راضی نہیں ہوتے، متبادل دیت ہے، دیت لے لیتے ہیں، رقم لے لیتے ہیں، تب بھی ٹھیک ہے، وہ بالکل معاف کر دیتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے۔ یہاں ریاست کو ایک باؤنڈ کیا گیا ہے کہ نہیں جناب، قتل کے اندر اس کے اختیارات نہیں چلیں گے، اور جرائم جو ہیں ان کے اندر اس کے پاس بہت سارے اختیارات ہیں۔ بات ہو رہی تھی ڈاکو کی توبہ کی، خود کو ریاست پر پیش کر دینے کی۔ اس تعلق سے مفسرین نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کے دور کے اندر ایک بڑا مشہور ڈاکو ہوا کرتا تھا۔ اس کا نام تھا حارثہ بن بدر تمیمی، بصرہ کا رہنے والا تھا اور بڑا خوف طاری کیا ہوا تھا اس نے لوگوں پر۔ ایک مرتبہ وہ اپنے ایک جاننے والے حضرت سعید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، خود کو پیش کرنا چاہتا ہوں، کیا امیر المؤمنین مجھے معافی عطا فرما دیں گے؟ آپ نے فرمایا چلو کوشش کرتے ہیں جا کر۔ اب حضرت سعید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تدبیر اختیار کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اسے براہ راست لے کر نہیں گئے اور کہا کہ تم ذرا باہر کھڑے ہو جاؤ یا فلاں جگہ چھپ جاؤ، اور آپ خود حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور عرض کرنے لگے امیر المومنین، ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، ڈاکو کے متعلق قرآن پاک نے کیا احکامات بیان کیے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے ڈاکو کے متعلق جو احکامات تھے وہ بیان کرنا شروع کیے۔ ان کے اندر یہ بھی تھا کہ اگر وہ خود کو پیش کر دے تو ریاست جو سزا دیتی ہے وہ اپنی سزا ختم کر سکتی ہے۔ تو حضرت سعید بن قیس حمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے امیر المومنین، اگر وہ حارثہ بن بدر تمیمی جیسا ڈاکو ہو بدنام زمانہ، کیا ریاست اس کا گناہ بھی معاف کر سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل، اگر حارثہ بھی آ کر توبہ کر لیتا ہے تو ریاست اس کی جو سزا ہے، ریاست نے جو سزا دینی ہے وہ اٹھا سکتی ہے۔ آپ نے آواز دی حارثہ تم آ جاؤ، اور کہا کہ امیر المومنین یہ توبہ کے لیے حاضر ہو گیا ہے، اور پھر جو ریاست کی جو سزا تھی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے اسے معاف کر دیا۔ محترم ناظرین کرام، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 اور 34 کے ضمن میں جن باتوں کا تذکرہ کیا گیا اور جو ایک شریعت کی بیان کردہ سزائیں ہیں جو اس آیت میں بیان کی گئی ہیں، اس کو ہم نے تفصیل سے سنا، اور ہم نے یہ بھی سنا کہ اگر صرف ظاہری مطلب لے لیا جائے ان آیات کا تب تو مراد واضح ہی نہیں ہوتی، یعنی کس صورت میں قتل کیا جانا ہے، کس صورت میں پھانسی دی جانی ہے، کس صورت میں عام طریقے سے قتل کیا جانا ہے، کس صورت میں ہاتھ پاؤں کاٹے جانے ہیں، کس صورت میں قید کیا جانا ہے۔ یہ باتیں اس وقت پتہ چلتی ہیں کہ جب ہمیں شان نزول کا پتہ ہو، جب ہمیں احادیث مبارکہ میں جو تفصیل بیان ہوئی ہے اس کا پتہ ہو۔ تو صرف ترجمے سے قرآن پاک کو نہیں سمجھا جاتا، نہیں سیکھا جاتا۔ اور میں خود اپنا تجربہ بیان کروں، اب تک میں نے جتنی آیات بیان کی ہیں، شاید یہ موضوع ان سب میں میرے لیے سب سے مشکل موضوع تھا، کیونکہ یہ 30 35 40 منٹ کے سلسلے میں جو کچھ بیان کیا گیا، اس کے پیچھے جتنا میں نے پڑھا ہے، جتنے ائمہ کے اقوال، جتنے مذاہب اربعہ کے اقوال، جتنی سزاؤں کی تفصیل، اتنی تفصیل شاید دیگر سلسلوں میں کم ہی پڑھی ہوں گی یا کم ہی ملتی ہوں گی۔ تو ان آیات مبارکہ کو واضح کرنے کے لیے ائمہ تفسیر نے جو خدمات انجام دی ہیں، بلا شبہ وہ بھی بڑی عظیم خدمات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احکام قرآن پروگرام دیکھتے رہیں، اور
جو احکام سے متعلق آیات ہیں، فقہی احکام سے متعلق وہ آیات لے کر ہم یہ پروگرام حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے یا رب تو جذبہ دے۔